امی آپ نے تایا ابا سے بات کی؟ علی نواز نے اپنی والدہ سے پھر سے دریافت کیا تھا۔ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں علی، وہ لوگ نہیں مانیں گے۔ جانتے تو ہو ہماری وہ حیثیت نہیں رہی اس گھر میں۔ علی نواز کہنے لگا کیوں نہیں رہی؟ کیا ہوا ہماری حیثیت کو؟ ہم برابر کے حصے دار ہیں۔ جتنا یہ گھر تایا جان کا ہے اتنا ہمارا بھی ہے۔ جب میں نوکری بھی کرتا ہوں تو مجھ میں کیا عیب ہے؟ علی نے جھنجھلا کے اپنی والدہ سے کہا۔ نوشین بیگم اپنے بیٹے کی ضد کے آگے ہارنے لگی تھیں۔ وہ کہنے لگیں بیٹا میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ تمہارے والد کے انتقال کے بعد تمہارے تایا ابا نے تم پہ خرچہ کیا ہے، ہمارے گھر کے سارے اخراجات انہوں نے اٹھائے ہیں۔ میں ان کے احسانوں کے نیچے دبی پڑی ہوں۔ پرانی باتیں یاد دلا کر میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ ہم سے ناراض ہو جائیں۔ بھول جاؤ حوریا کو، ویسے بھی اب ہم ان کی حیثیت کے نہیں ہیں۔ علی نے اپنی دونوں مٹھیاں بھینچیں۔ کہنے لگا امی آپ نے اپنے آپ کو خود کمزور بنا کے رکھ دیا ہے۔ میرے بابا جب اس دنیا سے گئے تھے تو تایا جان کی فیکٹری میں آدھا حصہ ان کا بھی تھا جو انہوں نے ہمیں واپس نہیں کیا۔ اگر میں بھی اسی میں کام کر رہا ہوتا تو میں آج اپنے باپ کی جگہ پہ بیٹھا ہوتا اور میری حیثیت ان کے برابر ہوتی۔ علی بس کرو، کیوں گڑھے مردے اکھاڑ رہے ہو؟ یہ مت بھولو کہ یہ پورا گھر تمہارے تایا جان کا ہے۔ وہ اپنے نام لکھوا چکے تھے، نواز کی زندگی میں یہ سب کچھ ان کا ہو چکا تھا۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں ان سے یہ کہوں کہ بچپن میں آپ نے حوریا کا اور علی کا رشتہ کیا تھا اور اب آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں۔ وہ ہمیں دھکے مار کے اس گھر سے نکال دیں گے، پھر میں کہاں جاؤں گی اس بڑھاپے میں؟ تم جانتے ہو تمہاری تنخواہ تو اتنی نہیں ہے کہ ہم کرائے کا گھر افورڈ کر سکیں، اور پھر یہاں پہ تمہارے باپ کی یادیں ہیں۔ میں یہ گھر چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی۔ علی اپنی ماں کی بات سن کر پیچو تاب کھا کے رہ گیا تھا۔ بچپن سے اس نے حوریا کے سپنے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے۔ پہلے تو شاہاز کی بھی یہی خواہش تھی، لیکن اس کے والد نواز کے انتقال کے بعد حالات بدل گئے تھے۔ ساری فیکٹری پر شاہاز کا قبضہ تھا، یا اس کے بڑے بیٹے رؤوف کا، جسے سب لوگ پیار سے روفی روفی کہتے تھے۔ حالانکہ علی اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جب تک اس کے والد زندہ تھے اس کے ناز نخرے اٹھاتے تھے۔ ہر چیز اس کے پاس تھی، گاڑی تھی، عیش عیاشی سب کچھ تھا۔ لیکن وہ بھی 10ویں جماعت کا طالب علم تھا، 15 سال کا تھا جب نواز کا پلین کریش ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے سب کو چھوڑ کے چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد سب کے رویوں میں بدلاؤ آنے لگا۔ بے شک اسی گھر میں رہتے تھے، لیکن جو نواز کے حصے میں آیا تھا بنگلے کے اوپر پورشن میں، ہر ضرورت کے لیے نوشین بیگم کو جیٹھ کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے تھے، کیونکہ سب کچھ ان کی دسترس میں تھا اور نوشین بیگم کو مانگتے ہوئے شرم محسوس ہوتی تھی، اس لیے وہ کئی ضروریات دبا جاتی تھیں۔ جب علی کی فیس بھرنی ہوتی تو وہ علی سے کہتی کہ جاؤ تایا ابا سے پیسے مانگ لو۔ بار بار ہر چیز کے لیے اپنے جیٹ سے کہنا اسے غیر مناسب سی بات لگتی تھی۔ یہ تو انہیں چاہیے تھا کہ ایک معقول رقم ہر ماہ اپنے بھائی کی بیوہ کو دیتے، لیکن نہیں۔ جب پیسے کا غرور انسان کے دماغ پہ چڑھ جاتا ہے تو سامنے والے کو ذلیل کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ایسا ہی کچھ شہباز کے دماغ میں بھی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ دونوں ماں بیٹا میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ علی بنا کسی جھجک کے پیسے مانگتا تھا، یہ سمجھ کر کہ اس میں اس کے باپ کا بھی حصہ ہے۔ جب اس نے اپنے تایا سے یہ کہا کہ وہ آگے میڈیکل میں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا تایا کہنے لگا کہ نہیں، میں تمہاری میڈیکل کی فیسیں نہیں بھر سکتا۔ حوریا اس وقت 13 سال کی تھی اور علی 17 سال کا۔ حالانکہ دونوں بچوں کا ارادہ میڈیکل پڑھنے کا تھا، لیکن علی کو یہ اجازت نہیں دی گئی۔ وہ کہنے لگا کیوں تاؤ جی، یہ میرے والد کا خواب ہے اور مجھے پڑھنا ہے۔ شہباز کہنے لگا تمہارا والد اپنے خوابوں کو لے کے مٹی کے نیچے چلا گیا ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، یہ میں ہی جانتا ہوں کہ 2 گھروں کو میں کیسے پال رہا ہوں۔ گھر کے 100 اخراجات ہیں، میرے اپنے بچے ہیں۔ نعمان کو میں نے ویسے بھی بیرون ملک میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجنا ہے، اس لیے مجھے بہت پیسوں کی ضرورت ہے۔ علی نے ماتھے پہ بل ڈالے۔
وہ کہنے لگا یہ فیکٹری صرف آپ کی تو نہیں ہے، میرے والد کی بھی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ شہباز نے علی کے رخسار پہ دے مارا، جس کی گونج گھر کے اوپری منزل تک گئی تھی، کیونکہ وہ بلبلا اٹھا تھا۔ نوشین کے تو جیسے کلیجے پہ ہاتھ پڑا تھا۔ وہ بھاگی دوڑی نیچے آئیں، دیکھا تو علی فرش پہ گرا پڑا ہے اور شہباز اسے بڑے غصے سے دیکھ رہا ہے۔ ریحانہ بیگم بھی وہیں موجود تھی، لیکن ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے تھی۔ نوشین فوراً سے نیچے آئی، کہنے لگی بھائی صاحب کیا ہوا؟ کیا علی نے کچھ کہہ دیا؟ بڑے غضبناک لہجے سے شہباز نے کہا، اپنے بیٹے کی زبان کو لگام دو۔ ایک تو میں اسے یتیم سمجھ کے کچھ کہتا نہیں ہوں، اور ایک یہ ہے کہ میرے آگے آنکھیں دکھانے لگا ہے۔ نوشین کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ کہنے لگی علی تم نے کیا کہا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے کچھ نہیں کہا، سب کچھ تایا ابا کا نہیں ہے، میرے والد کا بھی تو ہے، بابا کا بھی ہے۔ میں نے انہیں یہی بولا تھا کہ مجھے آگے میڈیکل میں ایڈمیشن لینا ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ یہ فیس نہیں بھریں گے۔ میں میڈیکل نہیں پڑھوں گا اماں، میں محنت کر کے میٹرک میں A1 گریڈ لایا ہوں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میڈیکل میں داخلہ نہیں دلوائیں گے۔ یہ میرے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے اور اپنے بیٹے کو یہ بیرون ملک بھیج رہے ہیں۔ شہباز کہنے لگا سن رہی ہو اس کی زبان کو؟ میں بہت برداشت کر رہا ہوں اس لڑکے کو، اس سے بولو میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جائے، ورنہ میں تم دونوں کو دھکے مار کے نکال دوں گا۔ رہی بات نواز کے حصے کی، تو کچھ نہیں ہے اس کا، یہ گھر میرے نام ہے اور فیکٹری میں نے ہی محنت کر کر کے اتنی کامیاب کی ہے۔ نواز تو بس پکی پکائی لے کے بیٹھا تھا، ابا جان کے ساتھ میں نے ساری محنتیں کی ہیں، یہ کوئی حق نہیں رکھتا۔ میں جو کچھ تمہیں دے رہا ہوں میرا احسان سمجھ کے رکھو، اور اپنے بیٹے کی زبان پہ لگام لگاؤ، ورنہ در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے۔ نوشین تبھی سمجھ گئی تھی کہ نواز کے ساتھ ساتھ اس کا حق اور اس کا حصہ بھی مٹی کے نیچے جا دبا ہے۔ نوشین علی کو اوپر لے گئی، پورے رخسار پہ 5 انگلیاں چھپی ہوئی تھیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن بڑے غصے میں تھا۔ اپنے آنسو اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کر رہا تھا۔ علی کو حوریہ سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، لیکن بچپن سے اندر لگی آگ روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ حوریہ سے اس کی شادی ہو اور وہ شہباز کو اپنے سامنے جھکنے پہ مجبور کر دے، کیونکہ جو زیادتی شہباز نے اس کے ساتھ کی تھی وہ اسے بھلا نہیں پایا تھا، فراموش نہیں کر پایا تھا۔ حالانکہ نوشین بیگم اسے بہت سمجھاتی تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں اپنے تایا کے لیے نفرت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ہر بات پہ وہ اسے ڈی گریڈ کرتے تھے۔ علی نے میڈیکل چھوڑ کر کامرس لے لی، BBA کیا، بینک میں جاب کر لی، آن لائن بھی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا۔ اپنے گھر کے اخراجات اس نے بہت جلدی اٹھانا شروع کر دیے تھے۔ ابھی وہ کالج میں ہی تھا کہ اس نے ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی، ساتھ میں کمپیوٹر کورس بھی کرنا شروع کر دیا۔ عمر سے پہلے وہ بڑا ہو چکا تھا، لیکن جب بھی حوریہ پہ اس کی نظر پڑتی تو اس کا فشار خون بڑھنے لگتا۔ بڑے نازوں سے اس کی تربیت کی جا رہی تھی۔ اس کو ایک چھینک بھی آتی تھی تو شہباز ڈاکٹرز کی لائن لگا دیتا تھا۔ اپنی بیٹی پہ دھڑا دھڑ پیسہ خرچ کر رہا تھا اور اسے میڈیکل پڑھانا چاہتا تھا، حالانکہ پڑھنے میں وہ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ نوشین بیگم اس بات سے بے خبر تھی کہ علی کے اندر کون سی نفرت کی آگ پل رہی ہے۔ جب علی کی عمر 25 سال ہوئی تب اس نے کہا کہ آپ تاؤ سے بات کریں۔ جو وعدہ انہوں نے میرے والد سے بچپن میں کیا تھا، ان کا اب اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نوشین یہ سن کے حیران ہوئی۔ وہ کہنے لگی کون سا وعدہ؟ وہ کہنے لگا میرا اور حوریہ کا رشتہ پکا کیا تھا۔ اس وقت حوریہ بہت چھوٹی تھی اور علی کی عمر 8 سال تھی۔ نوشین کہنے لگی اتنے چھوٹے تھے تمہیں ابھی تک یہ باتیں یاد ہیں؟ دیکھو بیٹا اب ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ وہ کہنے لگا پھر بھی آپ بات تو کریں۔ نوشین جانتی تھی کہ صاف انکار ہوگا، اسی لیے علی کو ہی سمجھا رہی تھی کہ تم یہ بات بھول جاؤ، لیکن علی کے اندر تو جیسے نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ کچھ حوریہ اس کی تذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی، نہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیتی۔
وہ اپنی بائک بنگلے کے اندر ہی کونے میں لگاتا تھا، اور وہ جب بھی اپنی گاڑی نکالتی تھی تو اس کی موٹر سائیکل پر ہٹ کر کے جاتی تھی، موٹر سائیکل کو گرا دیتی تھی۔ جیسی نفرت شہباز کے دل میں تھی ویسی ہی اس نے اپنے بیٹے نعمان اور حوریہ میں ڈالی تھی۔ علی اور نوشین کو حقیر اور کمسر وہ علی اور نوشین کو حقیر اور کمتر سمجھتی تھی، یہ سمجھتی تھی کہ وہ اس کے باپ کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ جب سے علی کی بینک کی نوکری لگی تھی، نوشین نے نیچے جا کر اپنے جیٹھ کے سامنے ہاتھ پھیلانے بھی چھوڑ دیے تھے۔ بس علی جو لے کے آتا تھا وہ اسی میں گزر بسر کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ علی اپنی والدہ کی طرف سے بالکل مایوس ہو گیا، تو اس نے ایک نیا کھیل کھیلنا شروع کیا۔ پہلے تو وہ حوریہ سے بہت لڑتا جھگڑتا تھا، جب بھی وہ موٹر سائیکل گراتی تھی وہ اس پہ چیختا تھا، چلاتا تھا، ایک تماشا سا لگ جاتا تھا۔ بات جب شہباز تک پہنچتی تھی تو وہ نوشین کو باتیں سناتا تھا کہ اپنے بیٹے کی زبان پہ قابو رکھو ورنہ یہ مجھ سے بھی تھپڑ کھا لے گا۔ لیکن اب علی کا کچھ اور ہی مقصد تھا، اس لیے اس نے حوریہ سے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا۔ جب بھی وہ نیچے آتا اور اپنے بینک جانے کے لیے بائک نکالتا تو عین اسی وقت وہ بھی اپنی یونیورسٹی کے لیے نکلتی تھی۔ مین دروازہ علی اپنی بائک کے لیے خود کھولتا تھا، لیکن آج اس نے پورا کھول دیا۔ پھر حوریہ سے کہنے لگا پہلے تم اپنی گاڑی باہر نکال لو، میں بائک بعد میں نکال لوں گا۔ حوریہ نے حیرت سے اسے دیکھا، ورنہ وہ تو ضد میں پہلے بائک نکالتا تھا، پھر دروازہ پورا بند کرتا تھا، پھر جاتا تھا۔ وہ کہنے لگی خیر ہے، آج مجھ پہ اتنی مہربانی کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا اپنی اوقات سمجھ میں آ گئی ہے، اپنی حیثیت سمجھ میں آ گئی ہے، تاؤ جی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں، اسی لیے تھوڑے سے ان کے کام کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آخر تم لوگوں کے اتنے احسانات ہیں مجھ پہ، میری ماں پہ، بس اسی لیے میں نے سوچا کہ اب لڑنا جھگڑنا چھوڑ دوں گا۔ حوریہ اس کی بات سن کے جتنی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ کہاں تو وہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، اور اب اس سے بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی ہاں اچھا ہے، اگر تم ایسے ہی ہمارے احسان مند رہو۔ وہ اپنی گاڑی باہر نکال چکی تھی اور علی مسکرانے لگا۔ وہ دل میں بہت کچھ سوچ چکا تھا، اب تو اپنے تایا کی بات بھی مان لیتا تھا۔ وہ اس کے اس بدلے ہوئے رویے پہ حیران تھے، اور سب سے زیادہ حیران نوشین بیگم تھی۔ انہیں لگا کہ شاید وہ یہ اس لیے سب کچھ کر رہا ہے تاکہ اس کا تایا اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دے دے، حالانکہ یہ ممکن نہیں تھا۔ ایک بار نوشین بیگم نے کھانے کے دوران علی سے کہا کہ یہ جو تم اتنی مہربانیاں کر رہے ہو، حوریہ کا رشتہ وہ تمہیں کبھی نہیں دیں گے۔ علی بڑے مزے سے کھانا کھاتے ہوئے کہنے لگا امی، حوریہ میرے لیے آخری لڑکی نہیں ہے، اگر وہ رشتہ نہیں دیں گے تو میں کسی اور سے شادی کر لوں گا۔ مجھے اس سے کوئی طوفانی محبت نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں ملے گی تو میں مر جاؤں گا۔ نوشین حیران تھی کہ آخر اس کے بدلے ہوئے رویے کی وجہ کیا ہے۔ بہرحال علی کے ہوش اس وقت اڑے جب شہباز نے حوریہ کی منگنی اپنے دوست کے بیٹے سے کی، جو ٹھیک ٹھاک امیر تھا۔ اس دن علی سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کرے۔ 2 مہینے بعد حوریہ کی شادی تھی اور وہ سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور علی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کر گزرے۔ ابھی اس کے دماغ میں ایک شیطانی آئیڈیا آیا۔ اس نے شادی سے 2 دن پہلے پیسے دے کر حوریہ کو کڈنیپ کروا لیا۔ موقع کچھ ایسا تھا کہ وہ وہاں جا نہیں سکتا تھا جہاں حوریہ کو اس نے رکھنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ گھر میں ایک قیامت سی ٹوٹ پڑی تھی۔ پہلی بار اس نے اپنے تایا کو یوں پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ رات کو وہ وہاں جائے گا، ان لڑکوں کو پیسے دے کے فارغ کرے گا، لیکن وہ لوگ فون نہیں اٹھا رہے تھے، رابطہ نہیں کر رہے تھے۔ علی بہت پریشان تھا کہ آخر وہ لوگ رابطہ کیوں نہیں کر رہے۔ وہ چاہتا تھا کہ 2 دن وہ اسی فلیٹ میں حوریہ کو رکھے
اور پھر آزاد چھوڑ دے۔ اس طرح کسی کو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ اغوا کس نے کروایا تھا، علی پہ شک بھی نہیں آئے گا اور حوریہ کی بدنامی ہو جائے گی۔ جب اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا تو پھر علی اس سے شادی کرے گا اور پھر اس سے بدلہ لے گا۔ لیکن اب وہ پریشان تھا کیونکہ جن لوگوں کو اس نے اغوا کے لیے کہا تھا وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے، کوئی رابطہ نہیں کر رہے تھے۔ شہباز کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ نعمان بھی بیرون ملک سے واپس آ چکا تھا کیونکہ حوریہ کی شادی تھی۔ باپ کی یہ حالت دیکھ کر وہ ہاسپٹل بھاگا، علی کو بھی ساتھ جانا پڑا۔ گھر میں ایک کوہرام سا مچ گیا۔ نوشین خود بہت پریشان تھی۔ شہباز کی حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی اور علی بے حد پریشان تھا کیونکہ وہ لوگ نہیں اٹھا رہے تھے اس کا فون۔ ہاسپٹل میں صرف نعمان تھا جو بھاگ دوڑ کر رہا تھا، اس لیے علی اسے اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا۔ رات تک جا کر شہباز کی حالت کچھ بہتر ہوئی۔ تب علی نے نعمان سے کہا کہ رات تم یہاں رک جاؤ، میں گھر جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے اب تم جاؤ۔ بھاگا دوڑا جب وہ فلیٹ میں پہنچا تو فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر آیا۔ اندر کمرے سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے جیسے ہی دروازے کے ساتھ لگی کھڑکی کو ذرا سا کھول کے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ حوریہ بیڈ پہ بالکل بے حجاب پڑی تھی، بکھری بکھری حالت۔ اس کی حالت کیا بتا رہی تھی وہ سمجھ چکا تھا، اس کے ساتھ کیا قیامت گزری تھی۔ علی کا دل تو یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا۔ وہ چپ چاپ اس فلیٹ سے واپس باہر نکل آیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اغوا کرنے والے حوریہ کے ساتھ یہ سب کر گزریں گے۔ وہ صرف اسے بدنام کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے، لیکن ان لوگوں نے اسے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ دروازہ اب بھی لاک تھا۔ اگر وہ اندر جاتا تو ظاہر سی بات ہے سب کو پتہ چل جاتا کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے موبائل پر اسی شخص کا فون آنے لگا جس نے حوریہ کو اغوا کیا تھا۔ علی نے فون اٹھایا، اس سے کہنے لگا کہ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ میں نے کہا تھا نا اس لڑکی کو ہاتھ مت لگانا۔ وہ کہنے لگا کیا ہو گیا سیٹھ، تم نے بھی تو اس کے ساتھ یہی سب کچھ کرنا تھا۔ اپن نے سوچا تیرا یہ کام بھی ہم کر دیتا ہے، تجھے تو ہمیں اس کے پیسے الگ سے دینے چاہیے۔ لڑکی خوبصورت تھی اس لیے جذبات قابو میں ہونا مشکل ہو گئے تھے، لیکن ابھی بھی وہ تیرے فلیٹ میں ہے، تو بھی جا کے اپنا نشہ اتار سکتا ہے۔ علی کہنے لگا شٹ اپ، میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ نوجوان ہنسنے لگا، کہنے لگا تو ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، تیرے نام کا چیک ابھی تک ہماری جیب میں ہے، پولیس کو بتاؤ گے تو تم الٹا خود ہی پھنسو گے، اور باقی کے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دینا ورنہ پولیس کے پاس میں جاؤں گا۔ علی نے پہلی بار کوئی ایسا غلط کام کیا تھا، لیکن اب اس کی حالت یہ تھی کہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ اس نے دوبارہ فلیٹ کے اندر جا کر آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ وہ جانتا تھا کہ حوریہ کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا، پیسے بھی اسے دینے پڑے کیونکہ ایسے لوگوں سے وہ لڑ جھگڑ نہیں سکتا تھا۔ صبح صبح حوریہ لٹی پٹی حالت میں واپس آ چکی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر اس کی ماں نے پہلے تو اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا، رونے دھونے لگی۔ نوشین بیگم بھی نیچے اتر آئیں۔ علی اس وقت گھر پہ ہی تھا، وہ جانتا تھا کہ تائی کا رونا دھونا کیوں بلند ہوا ہے۔ نوشین کے ساتھ وہ بھی نیچے آیا۔ حوریہ کی حالت دیکھ کر پہلی بار اسے ترس آیا تھا۔ اس کی ماں کہنے لگی کہاں گئی تھی تم؟ وہ کہنے لگی میں شاپنگ کرنے گئی تھی، لیکن سنسان سڑک کو دیکھ کر میری گاڑی کو کچھ نوجوانوں نے اپنی گاڑی سے روک دیا۔ انہوں نے گاڑی سامنے کھڑی کر دی، پھر مجھے زبردستی گاڑی سے اتار کے اپنی گاڑی میں بٹھا کے ایک فلیٹ پہ لے گئے۔ ان کے چہروں پہ نقاب تھے اماں، میں نہیں جانتی وہ کون تھے۔ میں ان سے پوچھتی رہی کہ آخر وہ کیوں مجھے اغوا کر کے لائے ہیں، اور اگر انہیں پیسہ چاہیے تو میں اپنے باپ سے پیسہ دلوا دیتی ہوں، لیکن وہ مجھے برباد نہ کریں۔ لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔
اس کی والدہ رونے لگیں، کہنے لگیں تمہارا باپ اس وقت زندگی اور موت کے دوراہے پہ کھڑا ہے، اگر اسے یہ پتہ چل گیا کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے تو وہ تو جیتے جی مر جائے گا۔ حوریہ تم زہر کھا کے مر جاؤ، تم مر جاؤ۔ ایک تو وہ ویسی بہت بری حالت میں تھی، اس پہ اب اس کی ماں اسے مارنے لگی، اس کا گلا دبانے لگی۔ نوشین اور علی نے آگے بڑھ کے انہیں پیچھے کیا۔ وہ کہنے لگا تائی کیا ہو گیا آپ کو اس کی حالت نظر آ رہی ہے، آپ کو اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو چکی ہے اور اوپر سے آپ اسے مار رہی ہیں۔ وہ کہنے لگی اور کیا کروں میں، اسے مر جانا چاہیے، اگر یہ زندہ رہی تو ہم سب مر جائیں گے، لوگوں کو کبھی یقین نہیں آئے گا کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا، اور سب یہی کہیں گے کہ یہ خود بھاگ کے گئی تھی، اور اگر کسی کو یقین آ بھی گیا تو کون کرے گا ایسی لڑکی سے شادی جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہو۔ یہ کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ حوریہ یوں تھی کہ جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ اس سے اچھا تھا تم مر جاتی، واپس ہی نہ آتی، کہیں بھی چلی جاتی، خودکشی کر لیتی۔ یہ سن کے حوریہ قدم بڑھاتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ علی اس کے پیچھے ہی بھاگا تھا۔ وہ تیز دھار والی چھری پکڑ کے اپنے پیٹ پہ مارنے لگی تھی جب اس نے اس کی کلائی پکڑ لی اور اس کے ہاتھ سے چھری پکڑ کے دور پھینکی۔ وہ کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو تم، تائی اماں اس وقت اپنے حواس میں نہیں ہے، تم تو ہوش کے ناخن لو۔ وہ کہنے لگی وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، چھوڑو مجھے مر جانا چاہیے۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی علی میرا کوئی قصور نہیں تھا، مجھے نہیں پتا ان لوگوں نے کیوں مجھے اغوا کیا تھا، کیوں مجھے برباد کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ روئے جا رہی تھی، اپنا چہرہ اس نے دونوں ہاتھوں میں چھپا رکھا تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے چھوڑ دو، میرا مر جانا ہی بہتر ہے، ورنہ میرا باپ مر جائے گا۔ لیکن علی اسے باہر لے آیا۔ وہ کہنے لگا تائی اماں میں کروں گا حوریہ سے نکاح، یہ بات گھر کی ہے اور یہ گھر میں ہی رہے گی، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تایا ابا سے آپ بات کر لیجئے پلیز۔ یہ سن کر اس کی تائی اماں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھیں، نوشین بھی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ کہنے لگیں تم سچ کہہ رہے ہو، تم میری بیٹی کو عزت دو گے؟ وہ کہنے لگا ہاں دوں گا۔ سب سے زیادہ حیرت حوریہ کو ہوئی، اس نے تو کبھی اس کے ساتھ کوئی اچھا رویہ اختیار نہیں کیا تھا، اسے ہمیشہ برا بھلا سمجھتی رہی اور آج وہی اسے عزت دے رہا تھا۔ اپنا ہاتھ چھڑوا کے وہ کہنے لگی میں تمہارے قابل نہیں ہوں، تم ایک اچھے انسان ہو، میں نے تمہارے ساتھ کبھی کچھ اچھا نہیں کیا تو پھر تم کیوں مجھے اپنانا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا چپ ہو جاؤ، میں کوئی غیر نہیں ہوں جو تم پہ شک کروں گا، میرے سامنے ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے، تم بھی اسے ایک حادثہ سمجھ کے بھول جاؤ۔ حوریہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ شام تک نعمان بھی شہباز کو لے کر گھر آ چکا تھا۔ صرف نعمان جانتا تھا کہ حوریہ اب واپس گھر آ چکی ہے، اور کس حال میں آئی ہے وہ یہ بھی جانتا تھا، لیکن شہباز اس بات سے واقف نہیں تھا۔ جب وہ کمرے میں آ کے لیٹا تو کہنے لگا نعمان میں اب ٹھیک ہو جاؤں گا، پولیس کو خبر کر دو، پتہ نہیں میری بیٹی کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ نعمان کہنے لگا وہ گھر واپس آ گئی ہے۔ یہ سن کر شہباز اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نعمان نے اسے لیٹا رہنے دیا۔ وہ کہنے لگا آپ کسی بھی قسم کی ٹینشن مت لیں، حوریہ کی شادی اسی تاریخ کو ہوگی جس تاریخ کو طے کی گئی تھی۔ شہباز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ لوگ تو انکار کر چکے ہیں، کون کرے گا اس سے شادی؟ کون کرتا ہے ایسی لڑکی سے شادی جو 2 دن پہلے اپنے گھر سے بھاگی ہو اور 2 دن بعد آئی ہے، تو یقیناً اپنی عزت کھو کر ہی آئی ہوگی۔ کہاں گئی تھی وہ؟ نعمان کہنے لگا اس کا کوئی قصور نہیں ہے، کسی نے اغوا کر لیا تھا اسے، اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ایک حادثہ ہے، اور علی اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سن کے شہباز کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ کہنے لگا وہ کیسے کر سکتا ہے نکاح، ہم نے تو کبھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا پھر بھی اس نے خود ہی کہا ہے کہ وہ نکاح کرے گا۔ بابا ہم نے شاید اسے سمجھنے میں غلطی کر دی،
آخر ہے تو ہمارے ہی چچا کی اولاد، آپ کے سگے بھائی کی اولاد۔ کیسے اس مشکل وقت میں اس نے ہماری عزت پہ پردہ ڈالنے کے لیے حامی بھری ہے۔ نوشین پریشان تھیں۔ وہ کہنے لگی علی تم نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کس سے پوچھ کے کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کیا مطلب ہے امی، آپ نے اس کی حالت نہیں دیکھی؟ اصل بات تو علی جانتا تھا۔ نوشین کہنے لگی جو بھی حالت ہو، ہمیں ہماری بلا سے ہم کیوں اس کے ساتھ نیکی کریں؟ ساری زندگی ہمارے ساتھ کتنا برا کیا ہے ان لوگوں نے، ہمیں پائی پائی کے لیے تڑپایا ہے، ذلیل کیا ہے۔ تم کیا سوچ کے یہ فیصلہ کر چکے ہو؟ وہ سب بھول گئے کیا؟ وہ نظریں چرانے لگا۔ بولا تو کچھ نہیں، لیکن جو کچھ اس نے کیا تھا وہ اسی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ 2 دن بعد مختصر سے مہمانوں کے بیچ میں ان دونوں کا نکاح ہوا۔ شہباز اس وقت بھی بمشکل ہی صوفے پہ بیٹھا تھا۔ نہ تو حوریہ نے عروسی جوڑا پہنا، نہ اس طرح سے تیار ہوئی جیسے دلہن تیار ہوتی ہے۔ بس ایک فینسی جوڑا پہن کے ہلکا پھلکا میک اپ کر کے وہ تیار ہوئی۔ وہ بھی علی کی وجہ سے ہوئی تھی، اسی لیے عزت کی چادر بھی اسی نے پہنائی تھی۔ لیکن وہ واقف نہیں تھی کہ سچ کیا ہے۔ بڑی بے دلی سے نوشین بیگم اسے اوپر لے کر آئیں، علی کے کمرے میں بٹھا دیا۔ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ علی نے جذباتی فیصلہ کیا ہے۔ جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو حوریہ کی سسکیاں کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اپنے اندر ہی اندر شرمندہ شرمندہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس بیٹھا تو وہ پیچھے کو کھسک گئی۔ علی نے ابھی اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ کہنے لگا تم پریشان مت ہو، میں تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں دوں گا۔ لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی تم نے اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ شاید مرد بہادر بن کر اس بات کی حامی بھر لیتا ہے کہ وہ ایسی لڑکی کو پناہ دے گا جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہوتا، بہت بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ علی کہنے لگا تم سمجھو کہ تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی اتنا آسان لگتا ہے تمہیں یہ سب؟ وہ کہنے لگا نہیں، مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن وقت سب کچھ بھلانے کے لیے کافی ہے، اور پھر تمہارے ساتھ میں ہوں۔ علی کی بات سن کر وہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی میرے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیوں کر رہے ہو؟ میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ علی کہنے لگا بس تم زیادہ مت سوچو، تم بیڈ پہ سو جاؤ، میں صوفے پہ سو جاؤں گا۔ وہ اپنے کپڑے تبدیل کر کے لیٹ چکی تھی، علی بھی صوفے پہ لیٹ چکا تھا۔ وقت ایسے ہی گزر گیا۔ وہ اس کی دلجوئی کرتا رہتا، اندر ہی اندر اپنی حرکت پہ پچھتاتا بھی رہتا، کیونکہ اس کے ساتھ زیادتی کرنے والے 3 مرد تھے۔ جب بھی وہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا تو وہ اس سے ویسے ہی خوف کھانے لگتی، چلانے لگتی، وہ بالکل پاگل سی ہو جاتی۔ کبھی کبھی اسے لگتا کہ علی نہیں ہے، وہی 3 مرد ہیں۔ یہاں تک کہ نوشین بیگم بھی اٹھ کے کمرے سے باہر آ جاتی۔ وہ بار بار اسے سمجھاتا، اسے اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کرتا، اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرتا کہ وہ اس کا شوہر ہے، لیکن وہ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اس وقت اس کی دماغی حالت بگڑ جاتی تھی، اس لیے علی کو دور ہی ہٹنا پڑتا تھا۔ 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ حوریہ کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اسے کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اس بات سے تو نوشین بیگم بھی واقف تھیں کہ ابھی تک علی اور حوریہ کے بیچ میں کوئی بھی رشتہ قائم نہیں ہوا ہے۔ اور جب علی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا اور اس نے یہ کہا کہ آپ کی بیوی حاملہ ہے، تو علی کے ساتھ ساتھ حوریہ کے بھی ہوش اڑے تھے۔ وہ بہت بدحواس ہونے لگی تھی، اس کی وہی کیفیت ہونے لگی، وہ بالکل دیوانی سی ہو گئی۔ لیڈی ڈاکٹر کا بھی اس نے لحاظ نہیں کیا، اور وہیں پہ علی سے کہنے لگی کہ مجھے اس بچے کو پیدا نہیں کرنا، یہ میرا بچہ نہیں ہے، علی اس بچے کو میرے وجود سے نوچ کے نکال دو، مجھے یہ بچہ پیدا نہیں کرنا۔ لیڈی ڈاکٹر اس کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ دیوانہ وار علی کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑنے لگی کہ اسے یہ بچہ پیدا نہیں کرنا۔ وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حوریہ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ،
لیکن وہ سنبھلنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ اس بچے کو میرے وجود سے الگ کر دو ورنہ میں خود کو کچھ کر لوں گی۔ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی کہ آخر کیا وجہ ہے، آپ کی بیوی ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہیں؟ اس سے پہلے کہ علی کوئی بہانہ بناتا، حوریہ کہنے لگی اس لیے کیونکہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ وہ اپنے پاگل پن میں ڈاکٹر کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ ڈاکٹر یہ سب کچھ سن کے چپ سی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی آپ اس کا ابارشن کروا دیں ورنہ یہ ذہنی طور پہ پاگل ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے حامی بھر لی تھی۔ وہ اپنا ابارشن کروا کر ہی واپس آئی تھی، لیکن وہ ذہنی طور پر اس حادثے کو بھولنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ جب بھی علی اس کے پاس آنے کی کوشش کرتا، اسے سمجھاتا، تبھی اس کا ذہنی توازن بگڑنے لگتا، وہ پاگل ہونے لگتی۔ اپنی غلطی کا احساس اب علی کو ہو رہا تھا۔ اب نہ وہ اسے چھوڑ سکتا تھا، نہ اپنا پا رہا تھا۔ ایک حادثے نے حوریہ کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ نوشین الگ اسے باتیں سناتی تھی کہ تمہارے غلط فیصلے نے تمہاری زندگی برباد کر دی، تمہیں کیا پڑی تھی یہ سب کرنے کی؟ نہ وہ اپنی ماں کو بتا سکتا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے، نہ وہ اسے اپنے پاس آنے دیتی تھی۔ وہ ہر چیز سے خوف کھاتی تھی۔ کبھی کبھی انسان ایسی غلطیاں کر جاتا ہے جس کا احساس اسے بعد میں بڑی شدت سے ہوتا ہے۔ دنیا کے سامنے اس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس نے حوریہ کے ساتھ بہت بڑی نیکی کی ہے، لیکن اصل میں وہ کس اذیت سے دوچار تھا اور اس نے یہ فیصلہ کس وجہ سے کیا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ شاید یہ اس کے کیے ہوئے کی سزا تھی جو اسے یوں مل رہی تھی۔ انسان کو جذبات میں آ کے ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے جن کا خمیازہ انہیں اپنی ساری زندگی بھرنا پڑے، کیونکہ اگر کوئی نہیں دیکھتا تو پھر بھی اللہ تو دیکھتا ہے۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی ذات اسے دیکھ رہی ہے۔ اگر مسئلہ علی کی جائیداد کا تھا تو اس کے پاس جائز طریقے بھی موجود تھے، لیکن اس نے ایک چور راستہ اپنایا اور اس چور راستے نے اسے ایک بہت بڑی اذیت سے دوچار کر دیا۔ اس کہانی کو سن کر اپنی رائے کا کمنٹس میں اظہار ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ بھی کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔